بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو کے بارے میں ہماری کلاس ہے۔ اس کو جو ہے وہ ترکی میں جو ہے وہ ہم کمپیریٹیو کو جو ہے وہ کارشلاشترما کہتے ہیں۔ کارشلاشترما مطلب کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ موازنہ کرنا، اور است جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، آلت مطلب نیچے، است مطلب اوپر، اور استنلک کسی کو یعنی کہ سپرلیٹو یعنی کہ اس کو اوپر، سب سے اوپر بتانا، کسی چیز کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سب سے یعنی کہ اچھی چیز ہے یا سب سے بڑی چیز ہے، وہ بتانے کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو ترکی میں کیا استنلک کہتے ہیں۔ تو دونوں کا قاعدہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہوا ہے۔ آج جو ہے وہ یہ ہم پڑھیں گے، جیسے کہ انگلش میں جو ہے وہ یہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو جو ہے اس میں مور اور موسٹ استعمال ہوتا ہے، کہ مور دین اور موسٹ، یعنی کہ کوئی چیز جو ہے وہ اس چیز سے اچھی ہے یا سب سے اچھی ہے یا سب سے بڑی ہے، سب سے چھوٹی ہے، سب سے لمبی ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ترکی زبان میں ہم نے اگر کہنا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ کارشلاشترما یعنی کہ کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ موازنہ کرنا، وہ ہم جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں قاعدہ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ سب سے پہلے اسم یعنی کہ ناؤن ہمارا آئے گا، جس کا ہم کسی چیز کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں، اس اسم کا نام آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ دن اور دین جو ہے وہ دن یا دین لگانا ہے۔ اور دن اور دین کہاں پہ دن لگانا ہے، کہاں پہ دین لگانا ہے، یہ رائٹ پہ۔ پھر میں نے وہی جو ہے وہ قاعدہ واول حروف کا بار بار آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ ہم نے ٹیبل ہمیشہ بنایا ہوتا ہے۔ جب دو کا گروپ ہو تو پھر یہ دو والا گروپ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو یعنی کہ اگر یہ چار جو واول حروف ہیں یہ اگر پیچھے ہیں، جو ہم اسم یہاں پہ جو ناؤن لگائیں گے اس کا آخری واول حرف ہم دیکھیں گے۔ آخری واول حرف اگر پہلے گروپ سے ہے تو پھر دن لگے گا، اور آخری واول حرف اگر یہ دوسرے گروپ سے ہے، اے ای او سے، تو پھر وہاں پہ اے والا دین لگے گا۔ اور پھر جو دن ہے وہ تن کب ہو جاتا ہے اور دین جو ہے وہ تین کب ہو جاتا ہے، یہ پہلے بھی ہم نے آئرلما ایکی میں جو ہے پڑھا تھا۔ تو وہاں پہ جو ہے فے سے پے کے چے شے ہے پے، یہ 8 جو حروف ہیں یہ ہارڈ آواز والے حروف ہیں، ہمارے سخت آواز والے۔ تو جب سخت آواز آ جائے گی تو پھر اس کے بعد سافٹ آواز نہیں رہے گی، یعنی کہ دے کی آواز وہ بھی ہارڈ، پیچھے پھر تے کی آواز، سخت آواز جو ہے وہ ہارڈ آواز جو ہے وہ کنٹینیو ہوگی۔ تو جو دن ہے وہ تن میں اور دین جو ہے وہ تین میں بدل جائے گا، اگر وہ اسم کا آخری جو حروف ہے ان 8 میں سے کوئی ایک حرف ہوگا تو۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دہا لگا دینا۔ دہا کا مطلب مور، جو انگلش میں مور ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ صفت لگا دینی ہے، صفات یعنی کہ صفت اردو میں ہم کہتے ہیں، اور صفات یعنی کہ ٹرکش میں کہتے ہیں۔ ہم نے وہ صفت لگا دینی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ کون سی چیز جو ہے وہ اس ناؤن سے زیادہ اچھی فلاں میں ہے۔ تو جس چیز کا موازنہ ہم ناؤن کر رہے ہیں اس کا بتائیں کہ دن مطلب سے، یعنی کہ اس ناؤن سے کون سی چیز مور کے بیٹر ہے، اچھی ہے، تو صفت ساتھ لگانی ہے کہ کون سی جو ہے وہ چیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسے جو ہے وہ یہ ہمارا جملہ کمپلیٹ ہوگا۔ اس کی مثالیں جو ہے وہ ہم ایک دو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں، پہلی مثال جو لکھی ہوئی ہے کہ استنبول انکرا دن، یعنی کہ انکرا یہاں سے اصل میں جو ہے جس چیز کا موازنہ ہم کر رہے ہیں، انکرا کا ہم موازنہ کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ استنبول کے ساتھ۔ تو ہم کمپیریزن اس کا انکرا کا استنبول کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو انکرا ہمارا جو ہے وہ پہلا اسم ہو جائے گا، تو ہم پہلا اسم جو ہے وہ لگائیں گے انکرا، اور پھر ہم کیا لکھیں گے؟ انکرا دن، کیونکہ آخر میں دیکھیں واول حرف جو ہے وہ کیا ہمارا آیا ہے؟ آیا ہے۔ انکرا کا آخری واول حرف کیا ہے؟ ہے۔ جب ہوگا یہ پہلے گروپ میں سے ہے تو پھر دن لگے گا ہمیشہ۔ انکرا دن دہا کالا بلک، دہا پھر ہم نے لگایا، دن لگا کے پھر ہم نے دہا لگایا، اور پھر ہم نے کالا با لک، کالا نلک میں نے لکھ دیا، کالا با لک، کالا بالک مطلب کراؤڈیڈ ہے۔ تو استنبول جو ہے، استنبول انکرا دن دہا کالا بالک، کہ جو استنبول ہے وہ انکرا سے زیادہ جو ہے وہ کراؤڈیڈ ہے۔ احمد علی دین دہا قصہ، یعنی کہ یہاں پہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو احمد اور علی دونوں کا آپس میں موازنہ کر رہے ہیں دو اسموں کا، تو ہمارا جو دوسرا اسم ہوگا اس کے سامنے پھر قاعدہ لگا دیں گے۔
تو یہاں پہ ہم احمد اور علی دونوں کا موازنہ کر رہے ہیں. کس چیز کا موازنہ کر رہے ہیں؟ کہ جو احمد ہے علی دین، یہاں پہ آپ دیکھیں نا دین لگے، جب علی آیا ہے تو ساتھ ہی پھر وہ جو ہمارا انکرا آخر میں آ تھا لیکن علی کے آخر میں ای ہے، تو ای جو ہے وہ کیا ہو گیا ہمارے اس دوسرے گروپ سے آ گیا. جب دوسرا گروپ ہوگا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اے والا سفکس یوز کرنا ہے، دین. علی دین دہا قصہ. قصہ ہم نے پچھلی کلاس میں نے آپ کو پڑھایا تھا. قصہ مطلب چھوٹا، یعنی کہ لمبائی میں کسی چیز کا چھوٹا ہونا قصہ. اور کچک جو ہے وہ کسی چیز کا ویسے سائز میں چھوٹا ہونا کچک. قصہ لمبائی میں چھوٹا ہونا، کچک سائز میں چھوٹا ہونا. تو علی دن دہا قصہ احمد، یہ ہمارا یہ دوسرا جملہ ہے. احمد علی دن دہا قصہ، یعنی کہ احمد جو ہے وہ علی سے چھوٹا ہے. اور ازن اگر ہم نے کہنا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ احمد علی دن دہا ازن، یعنی کہ وہاں قصہ کی جگہ ازن لکھ دیں گے تو مطلب احمد جو ہے وہ علی سے لمبا ہے. اور ازن اور اس کا الٹ تھا قصہ، اور جو کچک چھوٹا لکھا تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ بیوک. بیوک مطلب بڑا، یعنی کہ سائز میں کسی چیز کا جو ہے وہ بڑا ہونا. اسی طرح ہم یہاں پہ جو ہے وہ تیسری مثال دیکھ لیتے ہیں. بگن ہوا دندن دہا سجاک. بگن مطلب آج، ہوا موسم، یعنی کہ آج اور کل کے موسم کا موازنہ کر رہے ہیں ہم کہ آج کا موسم کیسا ہے اور کل کا موسم کیسا تھا، تو ان دونوں کا آپس میں ہم موازنہ کر رہے ہیں. بگن آج ہوا مطلب موسم، دندن کل سے، دھا سجاک زیادہ گرم ہے. آج جو ہے موسم جو ہے وہ کل سے زیادہ گرم ہے. چوتھی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں. اس کو آپ سوک بھی کر سکتے ہیں، بلوتلو بھی کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی جو ہے نا وہ اپنے یہاں پہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ بگن ہوا دن دن دہا سوک جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈی ہے. یا دہا بلوتلو یعنی کہ زیادہ کلاؤڈی ہے. دہا یامورلو زیادہ رینی ہے، بارش والی ہے. تو یہ آپ جو ہے وہ مختلف جملے الفاظ جو ہیں وہ خود جو ہے وہ آگے لگا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ چوتھا ہم جملہ پڑھ لیتے ہیں. او صنف مطلب وہ کلاس، بو صنف تن اس کلاس سے. آپ دیکھیں نا یہاں پہ تن لگ گیا ہے تو کیا ہوا؟ وہ جو صنف جو اسم کے ساتھ ہم جو ہے وہ قاعدہ استعمال کر رہے ہیں، جس کلاس کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں جس اسم کے ساتھ، وہ کلاس ہے صنف. تو صنف کے آخر میں فے آیا ہے. یہاں پہ دیکھیں پہلا ہی حرف ہمارا جو ہے فے ہے. فے سے تے کے چے شے ہے پے، یہ 8 جو ہیں وہ حروف ہیں. تو پہلا ہی ہمارا حرف جو ہے وہ کیا ہے؟ فے ہے. تو فے کے بعد کیا کریں گے؟ پھر ہمارا جو دے ہے وہ تے میں بدل جائے گا. صنف تن، باقی قاعدہ وہی رہے گا. اگر دن ہے تو تن آئے گا، دن ہے تو تن آئے گا. اور دن اور دن کس طرح بدلتے ہیں؟ یہ واول حروف کی مناسبت سے بدلتے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں نا پیچھے صنف، تو فے سے پہلے جو واول حرف ہے تو وہ پہلے گروپ سے آ اور یہ دیکھیں دوسرے نمبر پہ، تو ہمارا آ والا سفکس جو ہے وہ یوز کریں گے ہم. او صنف مطلب وہ کلاس، بو صنف تن اس کلاس سے، یعنی کہ تن اور دن کا مطلب سے، اس کلاس سے دہا بیوک زیادہ بڑی ہے. او صنف وہ کلاس، بو صنف تن دہا بیوک زیادہ بڑی ہے. او ایو بو ایو دین، اب یہاں پہ ایو دین آ جائے گا. وے ہے آخر میں، وہ 8 حروف نہیں ہے اس لیے تین نہیں آئے گا، دین آئے گا. اور دن بھی نہیں آئے گا کیونکہ پیچھے ایو کیا جو واول حرف ہے آخری ایک ہی ہے ہمارے ایو میں. ایو والے جو یہ ہمارا لفظ ہے اے دوسرے گروپ سے ہے تو دین آئے گا. تو یہ بار بار میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں پھر بھی تھوڑا بتاتا رہتا ہوں تاکہ ذہن میں آپ کے اچھی طرح بیٹھ جائے. تو بو ایو یہ گھر، او ایو وہ گھر، بو ایو دین اس گھر سے، دہا کچک آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ چھوٹا ہے. او ایو بو ایو دین دہا کچک وہ گھر اس گھر سے زیادہ چھوٹا ہے. دہا یکن، او ایو بو ایو دین دہا یکن وہ گھر جو ہے وہ اس گھر سے زیادہ قریب ہے. اس طرح ان کی کوئی بھی آپ جو ہے، جیسے مسجد، ہم اکثر 2 مساجد ہوں تو ان کا موازنہ کرنے ہیں کہ بو جامی او جامیدن دہا یکن
بو جامی یہ مسجد، یعنی کہ جو قریب ہے ظاہر ہے، جو قریب ہے تو اسی کا کہوں گا کہ یہ زیادہ قریب ہے، جو دور ہوگی تو وہ پھر وہ کہوں گا کہ وہ زیادہ دور ہے. تو بو جامی مطلب یہ مسجد، او جامی دن اس مسجد سے، دہا یکن، بو جامی او جامی دن دہا یکن، یہ مسجد اس مسجد سے زیادہ قریب ہے. اور اگر دور والی مسجد کا اشارہ کر رہا ہوں کہ او جامی وہ مسجد، بو جامی دن اس مسجد سے، دہا ازاک زیادہ دور ہے، یعنی کہ وہ والی مسجد اس مسجد سے زیادہ دور ہے. تو وہ مطلب یعنی کہ دور ہے تو اس لیے اس کو وہ کہہ کے میں پکار رہا ہوں. سچ مطلب دودھ، سودن دہا پہال، یعنی کہ دودھ جو ہے وہ پانی سے زیادہ مہنگا ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی چیز کے، یعنی کہ یہ کپڑے ان کپڑوں سے زیادہ مہنگے ہیں، یہ جوتے ان جوتوں سے زیادہ مہنگے ہیں. سچ دودھ، سودن پانی سے، دھا پہل زیادہ مہنگا ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سو پانی، سوت ٹین، اب دیکھیں نا سوت آیا دودھ تو اس کے ساتھ ٹین، کیونکہ سوت کے آخر میں تے ہے، تو تے ہمارے ہارڈ الفاظ میں سے یہ تیسرا لفظ ہے. جب تے آ جائے گا پھر بعد میں دین نہیں ٹین ہی آئے گا. سو ستن دہا اجوز، پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سستا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ الفاظ جو ہے وہ مختلف جوڑ کے اس طرح کے جملے خود بھی آپ بنا سکتے ہیں. اور اس میں پھر ایک اور جو ہے وہ یہاں پہ آخری پہلے مثال میں دیکھ لیں، پھر یہ بعد والی دوسری یہ مثال جو ہے عربہ والی بعد میں بتاتا ہوں. سین بندن دہا یا شلسن، یعنی کہ ضمیریں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کہ یہاں پہ اوپر تو سر ہم اسم استعمال کر رہے تھے نا، کہ جو استنبول ہے وہ انکرا سے زیادہ کراؤڈڈ ہے، یا انکرا جو ہے وہ استنبول سے زیادہ کم کراؤڈڈ ہے، احمد علی سے لمبا ہے یا چھوٹا ہے. کلاس کی بات ہو رہی تھی، موسم کی بات ہو رہی تھی، پانی اور دودھ کی بات ہوئی، کپڑوں کی، جوتوں کی. اب یہ ہے کہ یہاں پہ ضمیریں آ گئی ہیں کہ میں تم سے زیادہ بڑا ہوں، ایسے آپ کہہ سکتے ہیں. اوپر جیسے نا احمد علی دن دہا قصہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین سین دہا ازون ازون، جب یعنی کہ پھر ضمیر آ جائے گی پھر ازون لگا کے چھوڑنا نہیں ہے. وہ تھرڈ پرسن کے لیے تھا کہ سجاک، یعنی کہ موسم جو ہے وہ سجاک، موسم گرم ہے، تو اس لیے موسم کے ساتھ کوئی ضمیر لگانی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جب آپ بات کریں کہ بین میں، بین ہاستایم آخر میں وہ ضمیر لگاتے تھے کہ میں بیمار ہوں. بین سندن دہا ازونم، یعنی کہ وہ آخر میں ضمیر ازون کے ساتھ لازمی لگانی کہ میں تم سے زیادہ لمبا ہوں. بین سندن دہا قصہ یم ہستا یم قصہ یم، آخر میں واول حرف آ گیا تو یہ لگا کے لگایا. بین سندن دہا قصہ یم، میں تم سے زیادہ چھوٹا ہوں. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے اس لیے ضمیروں کی بھی جو ہے نا وہ مثال دی ہے کہ سین تو بندن دہا یاشل سن، آخر میں وہ جو ہے یاشل مطلب بوڑھا، یاشل سن تو بوڑھا ہے. تو سین بندن دہا یاشل سن، تم مجھ سے زیادہ بوڑھے ہو. سین بین، پھر الٹ اس کا لکھ دیتے ہیں کہ بین سین دین دہا گین چم، تو گینچ آخر میں چے آ گیا تو ان کو ہم پھر کیا کہہ دیتے تھے، چے کو جے میں گین جم، میں تم سے زیادہ ابھی جوان ہوں. بین سندن دہا گین جم، میں تم سے زیادہ ابھی جوان ہوں. تو یہ ہمارا جو ہے وہ پہلا قاعدہ ہوگا. پہلے قاعدے میں پھر یہ ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں عربام کاردشمن عربسندن دہا گزیل، یہاں پہ جو ہے وہ نے جو ہے وہ چھوٹ گئی یہاں پہ لکھنے والی. یعنی کہ وہ جو تام لامہ ایکی ہم پڑھتے تھے نا کہ میرا بھائی یا میری گاڑی، تو وہ بھی جملے آپ جو ہے وہ آپس میں اسم جوڑ کے ان جملوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ بہت سمپل جو شروع میں میں نے جملے لکھے ہیں ویسے ہوں. آپ یہ تام لامہ ایکی والے جو ہے نا، یہ لکھ ایکی تام لامہ ایکی، جس میں ہم ملکیت استعمال کرتے ہیں کہ میری یہ چیز فلاں کی اس چیز سے زیادہ اچھی ہے، تو وہ والے جملوں میں بھی آپ اس کو کیا کریں گے، وہی یعنی کہ جس چیز کے ساتھ آپ موازنہ کر رہے ہیں اس اسم کے ساتھ دن لگا کے، دہا لگا کے، اور اس کے بعد جو بھی صفت یعنی کہ میری چیز خوبصورت ہے یا بڑی ہے یا گندی ہے یا پرانی ہے یا نئی ہے، وہ جو ہے وہ صفت آپ جو ہے اس کے ساتھ لگا دیں گے. جیسے کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا کہ عربام مطلب میری گاڑی، کاردشمن عربس میرے بھائی کی گاڑی. تو دن اور دا جب بھی ہم لگاتے تو کیا کرتے تھے، درمیان میں
نے لگا دیتے تھے. تو کادشمن عربسندان, تو یہاں پہ عربسندان ہوگا, وہ آخر میں نے وہاں پہ لکھنی جو ہے وہ بھول گیا ہوں میں, نے لکھنی چھوٹ گئی ہے. تو عربسندان مطلب میرے بھائی کی گاڑی سے دا گزر زیادہ خوبصورت ہے. عربسندان دہا اس کی زیادہ پرانی ہے. یعنی کہ اس طرح آپ جو ہے وہ جملے مختلف جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارا کمپیریٹیو یعنی کہ کارشلاشترما, موازنہ کرنا دو چیزوں کے درمیان کہ کون سی چیز کس چیز سے زیادہ اچھی ہے یا بری ہے, دو چیزوں کی آپس میں موازنہ. اور یہاں پہ اب ہے استنلک, یعنی کہ یہاں پہ کسی ایک چیز کو سب چیزوں پہ بھاری کر دینا, یعنی کہ سب چیزوں سے اوپر اس کی فضیلت بیان کرنا, اس کو افضل بتا دینا, اس کو بڑا بتا دینا, سب سے اچھا بتا دینا. یعنی کہ سپرلیٹو اس کو کہتے ہیں کہ سپر ڈگری, موسٹ, جیسے موسٹ بیوٹیفل مطلب سب سے زیادہ خوبصورت, یعنی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں میں سب سے خوبصورت یہ ہے, تو وہاں پہ ہم پھر موسٹ بیوٹیفل, تو اس کو استنلک کہتے ہیں ترکی زبان میں. تو اس کا قاعدہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا بھی یہی ہے کہ جس اسم کا, جس ناؤن کا آپ جو ہے وہ موازنہ کر رہے ہیں, جس ناؤن کا آپ بتا رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم کیا کریں گے, تام لامہ ایک ہی استعمال کریں گے ناؤن, اور پھر اس کے ساتھ نن ان یعنی کہ اوف استعمال کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ این لگائیں گے. این کا مطلب ہوتا ہے کہ موسٹ, این کا مطلب سب سے زیادہ ترکی زبان میں. این لگا کے پھر ہم جو ہے وہ صفات, اس کی صفت لگائیں گے کہ کس چیز میں وہ سب سے زیادہ ہے, یعنی کہ خوبصورتی میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے, یا لمبائی میں سب سے زیادہ لمبا ہے, یا پرانی میں سب سے زیادہ پرانی کوئی چیز ہے. تو وہ صفت کا ساتھ جو این کے بعد اس صفت کا ذکر کریں گے, اور اس کے بعد پھر دوسرے اسم کا ذکر کریں گے. جیسے کہ یہاں پہ مثال ابھی میں دوں گا, جیسے کہ یعنی کہ پہلا اسم ہم جب لگائیں گے کہ ترکی کا, یعنی کہ یہاں پہ جو پہلا اسم لگایا نا, تو اس کے ساتھ نن, کا, کی, کے والے جو جملے ہم نے پڑھے تھے نا, ان, نن, تو ترکی کا کیا, یعنی کہ ترکی کا دارالخلافہ, تو وہ دوسرا اسم جو ہے وہ دارالخلافہ ہوگا. یا علی کی کتاب جو ہے وہ بہت پرانی ہے, سب سے زیادہ پرانی ہے, تو وہ پہلا اسم جو ہے وہ علی ہو جائے گا, تو کا, کی ساتھ لگ جائے گا, اور پھر یہ این اور صفات لگ کے پھر جو ہے وہ کتاب جو دوسرا اس کا اسم ہوگا وہ کتاب یہاں پہ آ جائے گی, اور ساتھ پھر وہی قاعدہ ہمارا تاملامہ ایکی والا لگے گا. ایک نظر جو ہے نا وہ اس پہ تاملامہ ایکی پہ جو ہے نا ہم وہ ڈال لیں. میں آپ کو دوسری سلائیڈ پہ لے کے چلتا ہوں. یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم نے یہ دیکھے نا, تاملامہ ایکی میں پڑھا تھا ہم نے, پہلے اسم کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ نن یعنی کہ ان میں سے کوئی ایک لگانا ہے کا, کی, کے والے جملوں میں تاملامہ ایکی میں, اور نن کہاں پہ لگانا ہے, جب آخر میں واول حرف آ جائے. جیسے ترکیے آخر میں واول حرف آ گیا تو پھر ہم نے لگا کے قاعدہ لگاتے تھے, ان ترکیے نن کرتے تھے. لیکن مثلا پاکستان پہلے ہی آخر میں یعنی کہ نے لگا ہوا ہے, یعنی کہ واول حرف کوئی بھی نہیں ہے, تو خالی ان لگاتے تھے, پاکستان نن. اور مثلا ترکینن باشکینتی, یہاں پہ میں ساتھ جو ہے وہ لکھتا بھی جاؤں تاکہ کوئی تھوڑی بہت اس سے جو ہے وہ دوبارہ, تو ترکیے پاکستان, اور پھر ہم کیا کریں گے, پاکستانن خالی ان لگائیں گے. لیکن جب ترکی آ جائے گا کہ ترکی کی کوئی بھی چیز کا ذکر, تو ترکیے نن ہوگا پھر. تو یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نن کہاں لگانا ہے اور ان کہاں لگانا ہے. آخر میں واول حرف آ جائے گا تو نن, نن, یعنی کہ وہ پچھلے واول حرف کے مطابق ان چاروں میں سے کوئی ایک لگے گا, اور آخر میں واول حرف نہیں ہوگا تو پھر خالی ان میں سے کوئی ایک آگے گا. تو پاکستان یعنی کہ پاکستان کی کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے, خوبصورتی کا یا دارالخلافے کا یا شہر کا, تو وہ ہم پھر لکھیں گے کہ پاکستان باشکند دارالخلافہ کہتے ہیں, تو باشکندتی یعنی کہ دوسرے کے ساتھ بھی ہم نے یہ قاعدہ جو ہے وہ لازمی لگانا ہے. تو آخر میں اگر واول حرف ہوگا تو جو ہے وہ پھر س لگے گا, جیسے اونن انیسی اس کی والدہ. لیکن باشکندتی آخر میں تے ہے, تو صرف ہم سے نہیں, صرف جو واول حرف ہیں ان میں سے کوئی ایک لگائیں گے, تو باشکندتی ای سب سے سوٹیبل تھا تو وہ ہم نے لگایا. تو یہ قاعدہ جو ہے نا میں نے دوبارہ آپ کو جلدی میں دوہروا دیا تاکہ وہاں پہ بھی یہی کام آنے والا, کیونکہ پاکستان کا دارالخلافہ پھر ہم اس کی
سپرلیٹو وہاں پہ جو ہے نا وہ فارم ہم بتائیں گے کہ پاکستان کے دارالخلافہ کو کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ ہم کہیں گے پاکستان این گزیل شہری، یعنی کہ پاکستان کا سب سے زیادہ خوبصورت شہر. یہاں پہ شہر میں لکھ دوں شہری، مطلب پاکستان شہری مطلب پاکستان کا شہر. پاکستان این گزیل، کیا میں نے اوپر قاعدہ پڑھایا تھا کہ اس کے بعد ہم نے کیا لگانا ہے، این لگا دینا ہے اور این کے ساتھ ہی صفت لگا دینی ہے جس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت شہری اسلام آباد، مری، سوات، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو پاکستان این گزیل شہری آخر میں وہ لکھ دیں گے کہ کون سا ہے. پاکستان این کلا بالک شہری، پاکستان کا سب سے کلا بالک شہری، پاکستان کا سب سے جو ہے وہ کراؤڈڈ شہر. تو اس طرح جو ہے نا وہ یہ جملے بنے گے. واپس ہم اپنی اسی سلائیڈ پہ جو ہے وہ چلتے ہیں، تو وہاں پہ جو سے وہ ہم کنٹینیو رکھتے ہیں. یہاں پہ ہم واپس آ گئے ہیں اپنی سلائیڈ پہ. تو یہاں سے اب ہم اپنا قاعدہ جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے اب یہاں پہ پہلا جملہ ہے کہ علی وہ صنفن اس کلاس کا، اب یعنی کہ یہ جہاں پہ سے جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ ہم اس کلاس کا موازنہ کر رہے ہیں کہ اس کلاس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کلاس کی کیا چیز، تو کیا چیز ہے وہ علی ہے. علی جو ہے وہ صنفن اس کلاس کا، صنف کے ساتھ ہم نے ان لگا دیا، وہ صنفن اس کلاس کا این چالشکان. چالشکان کہتے ہیں محنتی کو. این چالشکان یعنی کہ موسٹ ہارڈ ورکنگ، تو سب سے زیادہ محنتی اورنجیسی دیر. اورنجیسی صنفن کی وجہ سے ہے، صنفن اورنجیسی مطلب کلاس کا طالب علم. تو درمیان میں پھر وہ ہم نے اپنا جو ہے وہ سپرلیٹو کی جو ڈگری ہے، یہ سپرلیٹو کا جو قاعدہ ہے اس چن کا وہ لگایا کہ این چالشکان یعنی کہ اس کلاس کا سب سے محنتی طالب علم ہے. در آپ چاہیں تو لگا لیں، در کا مطلب ہے ہوتا ہے، بعض اوقات استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ تر در استعمال نہیں ہوتا. یعنی کہ در جو ہے وہ آفیشیل لینگویج میں جو ہے وہ زیادہ در تر یہ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں جب آفیشیل کسی کو لیٹر لکھ رہے ہوں. استنبول، استنبول جو ہے وہ ترکی کا این کلابلک سب سے کراؤڈڈ شہری دیر، یعنی کہ شہر ہے. شہری یعنی کہ شہر کے بعد وہ ای جو ہے نا وہ آپ نے لازمی لگانا، کیونکہ ترکی نن جب پہلے کے ساتھ نن لگایا تو دوسرے کے ساتھ بھی ہم نے س یا جو ہے وہ لازمی لگانا. یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہوا ہے س، اگر یہاں پہ ان یا نن لگانا ہے تو یہاں پہ بھی س یا لازمی لگانا ہے. دنیا نن این کلابلک ülkesi، دنیا نن دنیا کا این کلابلک سب سے کراؤڈڈ ülkesi ملک چین یعنی کہ چائنا ہے. ترکینن این گزیل کینتی، یعنی کہ اوپر ہم نے شہری استعمال کیا تھا، یہاں پہ میں نے کینت یعنی کہ مختلف لفظ استعمال کر لیا ہے تاکہ آپ کو یہ بھی آ جائے. کینت بھی شہر کو کہتے ہیں، کینٹ. تو ترکینن ترکی کا این گزیل سب سے خوبصورت موسٹ بیوٹیفل کینتی شہر استنبول. استنبول دور بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو استنبول بھی خالی لکھ سکتے ہیں. دنیا نن این زنگین آدم، دنیا نن این زنگین آدم بل گیٹس، دنیا کا سب سے امیر آدمی جو ہے وہ بل گیٹس ہے. دنیا نن این ازن حیوان زرافہ، دنیا کا سب سے لمبا جانور جو ہے وہ زرافہ ہے. دنیا نن این قصہ یعنی کہ ازن ہے تو قصہ کر لیں گے آپ، قصہ آدم. دنیا میں دیکھا لوگ بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ لمبے ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں، ایسے وہ ان کے مقابلے بھی ہوتے ہیں. تو مینیو نن، مینیو کو کہتے ہیں مینیو نن این لذتلی یمئی، یعنی کہ یمئی آخر میں وہ ای اس لیے لگایا کیونکہ مینیو کا کھانا، تو وہ اس کا اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ قاعدہ تام لامہ ایکٹیول لگا ہے. تو مینیو نن این لذتلی یمئی کباب، یعنی کہ مینیو کا سب سے زیادہ لذیذ جو کھانا ہے وہ کباب ہے. یا جو بھی آپ کے ذہن میں اور جو بھی کھانا ہو وہ آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا آج چھوٹا سا جو ہے وہ قاعدہ تھا تاکہ میں نے کہا یہ پڑھا لوں. یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں یا کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب سے بڑی جو ہے وہ چوٹی یا سب سے بڑا گھر یا سب سے پرانی یہ چیز، تو اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کیسے